اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جادو کرنے، کرانے، توڑ کرانے کا فقہی حکم۔ اس میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک دیکھیں آغا سیستانی کی منہاج الصالحین کو اگر آپ اٹھائیں تو اس میں انہوں نے دوسرے والیوم میں کچھ ایک مسئلہ بیان کیا ہے جس میں یہ جادو کی بات کی ہے۔ آغا فرماتے ہیں، دیکھیں جادو کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا اور اس سے کمائی کرنا سب حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ حتیٰ جادو توڑنے کے لیے بھی احتیاط کی بنا پر، احتیاط واجب البتہ اس حصے میں کہ احتیاط کی بنا پر جادو توڑنے کے لیے بھی جادو نہ کریں، آپ نہ کریں، نہ کروائیں، سوائے اس کے کہ کسی کی جان، یعنی کوئی ایک جادو کے مقابل میں کوئی ایسی چیز آ جائے، یعنی ایک طرف جادو کروانا ہو یا دفع جادو کے لیے آپ کو جانا پڑے، مگر جس کام کی خاطر جا رہے ہیں وہ اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے لیے یہ جادو جائز ہو جائے۔ مثلا کیا، مثلا کسی کی جان، اگر آپ جادو توڑ نہیں کروائیں گے تو اس کی جان چلی جائے گی، اس طریقے سے اس پہ جادو ہوا ہے کہ اگر اس کا توڑ نہیں کروایا گیا تو وہ مر جائے گا۔ تو کیونکہ حفظ نفس جو ہے وہ اہم ہے، لہذا اب یہاں پر آپ کو اجازت مل جائے گی کہ آپ جادو کے توڑ کے لیے جا سکتی ہیں۔ ورنہ جی شوہر جو ہے اس کے دل میں محبت نہیں ہے تو اس کی محبت کے ایجاد کرنے کے لیے آپ جادو کروائیں، یہ جو بابا حضرات جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس جائیں، درست؟ یا مثلا فرض کریں بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے آپ کروائیں، یا مثلا فرض کریں کہ ساس جلدی مر جائے، اس کے لیے کروائیں، یا بالآخر الا بلا جو معاشرے کی مشکلات ہیں اور جو ہوتی ہیں یہ چیزیں، درست؟ اس میں سے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے، کسی بھی چیز کے لیے جادو کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت، دیکھیں جادو انکار تو نہیں کیا جا سکتا اس کا کہ جادو نام کی کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہے، وہی کہہ رہا ہوں، انکار نہیں کیا جا سکتا، جادو تو ہے، لیکن ہر مشکل کے پیچھے جادو ہی چل رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جہاں مثلا فرض کریں آپ نے کوئی جاب شروع کی، ایک جاب چھوٹ گئی، دوسری جاب چھوٹ گئی، تیسری جاب، آپ نے کسی نے کچھ کروا دی ہے، وہ پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ کسی نے کچھ کروا دی ہے۔ آپ نے کاروبار شروع کیا، ایک کاروبار کیا، کچھ پیسے وہاں ڈبوئے، پھر دوسرا شروع کیا، کچھ وہاں ڈبوئے، تیسرا شروع کیا، ڈوبتے ڈوبتے زیرو پہ آ گئے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ ہر مصیبت، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کسی کی زیادہ اولادیں ہو رہی ہیں تو کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، بالآخر شوہر کا دل دوسری عورتوں میں زیادہ لگ رہا ہے تو کسی نے کچھ۔ ہر چیز تو جادو کے اوپر نہیں چل رہی، کیا دنیا جادو پہ چل رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر ایک خراش بھی تمہارے جسم پر آتی ہے تو بما کسبت ایدی الناس، تمہاری اپنی کمائی ہوئی ہے۔ مولا نہیں کہتے ہیں کہ اگر خراش بھی آ رہی ہے تو دیکھو کس نے جادو کیا ہے۔ جادو کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر چیز جادو کی گردن پہ نہ ڈالیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا کہیں کوئی پریشانی آ رہی ہے، کتنی روایتوں میں موجود ہے کہ غنا فقر لے کر آتا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک دیندار ہونے کے باوجود گانے سننے جاتے ہیں ان گھروں میں۔ تو گھروں میں اگر گانے سنے جا رہے ہیں اور روایت کہہ رہی ہے کہ غنا فقر لے کر آتا ہے، تو وہ جو کاروبار آپ کا نہیں چل رہا اللہ اس گانے کی وجہ سے نہ چل رہا ہو، قطع رحمی فقر لے کر آتی ہے۔ کتنے ہمارے معاشرے کے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ قطع رحمی ایک بہت کامن سی چیز ہوتی جا رہی ہے۔ اولادوں نے والدین کو چھوڑا ہوا ہے، والدین نے اولادوں کو چھوڑا ہوا ہے، بہن بھائیوں کے آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہیں۔ روایتوں کا جملہ یہ ہے کہ مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے وہ کسی دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ ایک عام مومن سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا اس کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ بہن بھائی جی مدتوں سے نہیں مل رہے ہیں تو اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے،
اس سے کوئی پریشانی انسان کی زندگی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں نے تھوڑا بہت دیکھا ہوا ہے، سب سے زیادہ مشکلات لانے والی چیز یہ قطع رحمی ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے وبا کی طرح. کیوں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اس قطع رحمی کی وجہ سے یہ مشکلات آ رہی ہیں؟ نہیں، کسی نے کچھ کر لیا. یہ دنیا مکافات عمل کی دنیا ہے. ہم نے خود کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوتا. ہمارے گھروں میں دوسروں کی بیٹیاں آتی ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی مشکل ہماری بیٹی پر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کچھ کسی نے کر دیا. وہ کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ نے خود کیا. جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی بیٹی، اور یہ ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میری بیٹی نے کیا کیا، اس کا کیا قصور ہے. والدین کا قصور اولادیں بھگتتی ہیں، ان اولادوں کا قصور ان کی اولادیں بھگتیں گی. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے قصے میں جب وہ گھر کی ان بچوں کی دیوار انہوں نے کھڑی کی تھی گھر کی، تو اس میں جملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جب اعتراض کیا تھا اور حضرت خضر نے جب بتایا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے اور اس کا ہم کیوں کر رہے ہیں، وَأَبُوهُمَا صَالِحَانِ، ان کے ماں باپ صالح لوگ تھے. ان کے صالح ہونے کا ثمرہ کس کو مل رہا ہے؟ اولاد کو مل رہا ہے. تو جب ان کے صالح ہونے کا ثمرہ اولاد کو مل رہا ہے تو ان کے نالائق ہونے کا نقصان بھی تو اولاد بھگتے گی یا نہیں بھگتے گی؟ ہوتا ہی ہے. ہم دوسروں کی بچیوں کو خوش نہیں رکھیں گے، ہماری بچیاں بھی ممکن ہے خوش نہ رہیں. یہ کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ تو دوسرے کی اولاد کے اوپر ظلم کریں مگر آپ کی بچی شہزادی بن کے رہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بچی شہزادی بن کے رہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو گھر لے کر آئیں اس کو بھی شہزادی کی طرح رکھیں. جی یہ فارمولہ ہی آپ کا غلط ہے نا. اپنے کا تو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، ان کے اثرات آگے جاتے ہیں، وہ صرف اپنے تک نہیں رہتی ہے. مثلا فرض کریں جس طرح یہ آج کل کی تو سائنس آپ کی یہ جینز کی جو بات کرتی ہے، درست. فرض کریں ماں یا باپ دونوں جو ہیں، مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، پہلا سوال یہ کرتا ہے مثلا ماں باپ کو تو شوگر نہیں تھی، کیوں پوچھتا ہے؟ اچھی تو تھی ہماری بلا سے، وہ ہماری بات کرو نا یار. وہ جینز میں آپ کی آتی ہے. اسی طرح جس طریقے سے یہ بیماریاں آتی ہیں، اچھائیاں برائیاں، ان کے اثرات بھی ہماری جینز میں منتقل ہوتے ہیں ہماری اولادوں کی طرف. ماں باپ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، اکثر ان کی اولادیں چھوٹے قد کی ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا کہ چھوٹے قد کے گھر عالم چنا پیدا ہونے کو ہو سکتا ہے لیکن نارملی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ چھوٹے پنے کے جینز لے کر پیدا ہوئے ہیں تو وہی آگے بڑھتے ہیں پھر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر انسان کو بجائے اس کے کہ ہم سحر و جادو اور اس طرف جائیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کہاں. سب سے پہلے ہمیں اپنا ایک چیک کرنا چاہیے کہ ہم نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے کہ یہ آج زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ میری اگر اولاد نہیں ہو رہی تو کسی نے کچھ کیا ہوگا. پہلے یہ سوچیں کہ میں نے کچھ نہ کیا ہو کہ جس کے نتیجے میں میری اولاد نہیں ہو رہی، خدا نے مجھے اس نعمت سے محروم کر دیا ہو. وہ ہم سوچتے نہیں ہیں جو سوچنا چاہیے. جو ذہن میں نہ آئے وہ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں تعویذ جو یہ آئمہ کی طرف سے مروی تعویذیں دعائیں وغیرہ ان میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ سحر تو نہیں ہے، سحر کی بات ہو رہی ہے. سحر یعنی جادو، وہ حرام ہے. توڑ نہیں کر سکتے نا جب تک کہ کسی کی جان کی ہلاکت کا مسئلہ نہ آئے یا اس قسم کی کوئی اہم چیز نہ ہو. ہاں دعائیں پڑھنے میں دیکھیں میں نے کہا نا کہ دعائیں وغیرہ کی حد تک تو ٹھیک ہے. آپ توڑ کے لیے سحر کروائیں یا کسی جادوگر کے پاس جائیں کہ وہ جادو کرے، وہ جائز نہیں ہے. باقی مولانا سے آپ کوئی دعائیں وغیرہ لے لیں اور وہ پڑھتی رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سحر کا توڑ سحر کے ذریعے وہ جائز نہیں ہے.